بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنایا گیا اور زمام خلافت آپ کے سپرد کر دی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق جس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اسی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اوصاف حمیدہ کے حامل تھے۔ سیرت، جہاد، صبر و استقلال جیسی خوبیاں آپ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی روٹی کھاتے، کچے دھاگے کا کپڑا پہنتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت فتوحات کی اور بہت سے علاقوں پر قبضہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخصیت ہیں جن کو امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین اولیٰ میں سے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو قبلوں کی طرف نماز ادا کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات، خاص طور پر غزوہ بدر اور بیعت رضوان میں شریک رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر اسلام کو زبردست قوت ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن کردار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسرور تھے، چنانچہ حضرت عمر کو جنت کی بشارت بھی دی گئی۔ حضرت عمر کے مناقب تو بے شمار ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے لیے اتنا کافی تھا کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ دوم کی صورت میں امت کی خدمت کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات فقر، سعادت اور شہادت کی ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و عداوت صرف زندیق، بے وقوف اور احمق ہی رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خلیفہ ہیں جو رات کو گشت کیا کرتے تھے، خصوصاً رات ہی میں دین و دنیا دونوں کی ذمہ داری سنبھالتے اور لوگوں کی خفیہ طور پر حفاظت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رعب و دبدبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر کے رعب کی وجہ سے لوگ اس قدر خوفزدہ تھے کہ انہوں نے سڑکوں پر بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عمر کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگ ان کے رعب کی وجہ سے خوفزدہ ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور اس منبر پر تشریف لائے جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قدم رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ لوگ میری سختی کی وجہ سے خوفزدہ اور میرے تشدد سے ڈرتے ہیں، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی اسی طرح سختی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی سختی سے پیش آتے رہے، تو اس دور کا کیا حال ہوگا کہ عمر ہی خلیفہ اور امیر المومنین بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، جس نے بھی یہ کہا سچ کہا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غلام اور خادم کی حیثیت سے رہتا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی تھے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اس سلسلہ میں سب سے خوش نصیب ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا تو میں اس وقت بھی غلام اور خادم کی حیثیت سے رہتا تھا، تو میری سختی ان کی نرمی میں مخلوط ہو جاتی۔ میں بعض اوقات تلوار کو نیام سے نکال لیتا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نیام میں رکھنے کا حکم فرماتے۔ اب اس وقت میں تمہارا خلیفہ بنایا گیا ہوں، پس یاد رکھو
اب میری سختی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، لیکن میری سختی ظالموں کے لیے ہے، میری نرمی مسلمانوں دیندار معتدل لوگوں کے لیے اس کے مقابلے میں زیادہ رہے گی۔ میرا معاملہ آج کے بعد یہ رہے گا کہ اگر کسی نے کسی دوسرے پر ظلم کیا ہوگا تو اسے بلا کر اس کے ایک رخسار کو زمین پر رکھوں گا اور اس کے دوسرے رخسار پر پاؤں، یہاں تک کہ وہ اپنے ظلم کا اقرار کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارے خراج اور محصول خود نہ رکھوں بلکہ تمہاری ہی ضروریات میں خرچ کروں۔ میرے ذمہ یہ بھی ہے کہ میں تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالوں۔ میرا حال تو یہ ہے کہ میں جب تمہیں کسی لشکر میں روانہ کرتا ہوں تو مجھے بے حیثیت کفیل ذمہ داری کا احساس رہتا ہے، بلکہ یہ احساس اس وقت تک رہتا ہے جب تک تم صحیح سالم واپس نہ آ جاؤ۔ بس میں آخر میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا رہوں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس عہد کو پورا کیا اور جہاں سختی کی ضرورت تھی وہاں سختی اختیار کی، اور جہاں نرمی کی ضرورت تھی وہاں نرمی سے کام نکالتے، اور واقعی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو ذمہ دار اور باپ سمجھتے تھے۔ بسا اوقات تو پردہ نشینوں کے پاس تشریف لے جاتے، خاص طور پر ان خواتین کے پاس جن کے شوہر سفر میں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے کہ بندہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہے، آپ کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، اگر کوئی خرید و فروخت کا کام ہو تو میں بازار سے خرید کر دے دوں، اس لیے کہ یہ بات مجھے ناپسند ہے کہ تم صنف نازک ہو، دھوکہ بھی کھا سکتی ہو۔ چنانچہ عورتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی اپنی لونڈیاں بھیج دیا کرتی تھیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں کہ بازار میں داخل ہوتے کہ باندیوں اور غلاموں کی ایک قطار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے ہوتی، جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر ان کے لیے ان کی ضرورت کا سامان خریدتے، اگر ان میں سے کسی کے پاس رقم نہ ہوتی تو اپنی طرف سے ادا کر دیتے۔ ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں داخل ہو رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد گھر سے نکل آئے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں تشریف لے گئے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر میں ایک بڑھیا کو پایا۔ حضرت طلحہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ اس بڑھیا نے جواب دیا کہ یہ شخص رات کو ہمارے پاس اس لیے آتا ہے، اس نے ہمارے کام کرنے کا معاہدہ کر رکھا ہے کہ وہ ہمارے گھر میں اصلاح کرے گا اور پریشانیوں کو دور کرے گا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ لوگوں سے الگ تھلگ رہے تاکہ ان کے حالات سے آگاہ ہو جائیں کہ آیا ان کو کسی قسم کی پریشانی تو نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک ایک جھونپڑی کے قریب سے گزرے جس میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ بڑھیا نے کہا، اے فلاں عمر فاروق اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ ملک شام سے باخیریت واپس آ گئے ہیں اور آج کل مدینہ منورہ میں ہیں۔ بڑھیا نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری طرف سے اللہ تعالیٰ کوئی صلہ نہ دے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ بڑھیا نے اس قسم کا جواب اس لیے دیا تھا کہ جس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا ان کی طرف سے بڑھیا کو کوئی تحفہ یا تعاون نہیں ملا اور نہ درم اور دینار ان کی طرف سے ملے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا سے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارا حال معلوم نہیں ہو سکا اور نہ یہ معلوم ہو سکا کہ تم یہاں رہتی ہو۔ بڑھیا نے جواب دیا، سبحان اللہ، کسی کو امیر المومنین بنایا جائے اور اسے اپنی رعایا کا حال معلوم نہ ہو، اگرچہ اس کی رعایا کی وسعت مشرق و مغرب تک کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور یوں کہتے تھے، ہائے عمر، تجھے اتنی بھی فرصت نہیں کہ بڑھیا کا خیال رکھ سکے،
تو بہت ہی نادان ہے اور ہر آدمی تو اس سے زیادہ عقل مند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا سے کہا کہ تو عمر سے اپنی تنگی و مجبوری کتنے میں فروخت کرے گی؟ اس لیے کہ میں جہنم کی نسبت یہاں قابل رحم ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، آپ کیوں مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مذاق نہیں کر رہا۔ پھر آپ نے اس کی مجبوری و تنگی اس سے 25 دینار میں خرید لی۔ بس یہ گفتگو جاری تھی کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ان دونوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ بس یہ سننا تھا کہ بڑھیا پریشان ہو گئی اور یوں کہا کہ اب کیا ہوگا؟ تو نے تو امیر المومنین کو اس کے سامنے ہی برا بلا کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ کچھ لکھنے کے لیے منگوایا، لیکن کاغذ نہ ملنے پر اپنی گدڑی سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر یہ تحریر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر نے فلاں بڑھیا کے شکوہ و ظلم کو اس دن سے جس دن اسے یعنی عمر کو خلیفہ بنایا گیا ہے 25 دینار کے عوض اتنے یوم کے لیے خرید لیا ہے، اس لیے جو کچھ بھی قیامت کے دن عمر کے متعلق دعویٰ کرے گی تو عمر اس سے بری رہے گا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور وہ تحریر اس کے سپرد کر کے وصیت کی کہ جب میری وفات ہو تو اس تحریر کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے، میں اسی حالت میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کے متعلق اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں۔ الفضائلی نے ذکر کیا کہ جس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ میں تھے، اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکم نامہ تحریر فرمایا جس میں یہ تاکید کی کہ نزلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق میں حلوان کے علاقہ میں روانہ کر دو تاکہ وہ ارد گرد کے علاقہ میں یلغار کرتے رہیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کے مطابق نزلہ انصاری کو 300 گھوڑ سواروں کے ہمراہ بھیج دیا۔ یہ لوگ حلوان آ گئے اور آس پاس کے علاقہ میں حملہ شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو چند قیدی اور مال غنیمت حاصل ہوا۔ تو یہ لوگ واپس ہونے لگے۔ اتنے میں عصر کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو گیا اور سورج غروب ہونے لگا۔ نزلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت اور قیدیوں کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھنے کا حکم دیا۔ پھر نزلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اذان دی اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو پہاڑ سے جواب دینے والے نے کہا بھائی تم نے بہت اچھی اللہ کی بڑائی بیان کی۔ حضرت نزلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو پھر کسی نے کہا اے نزلہ کتنا پرخلوص جملہ ہے۔ پھر نزلہ انصاری نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو پھر کسی نے جواب دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جن کے آنے کی خبر ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اور انہی کی امت کے آخر میں قیامت آئے گی۔ پھر نزلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حی علی الصلاۃ کہا۔ پھر کسی نے جواب دیا کہ نماز کی جو شخص ادائیگی و پابندی کرے گا تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ نزلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حی علی الفلاح کہا تو کسی نے جواب دیا جو بھی اللہ کے منادی مؤذن کا جواب دے گا وہ کامیاب رہے گا۔ پھر نزلہ انصاری نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہا تو کسی نے جواب دیا اے نزلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمات جو تم نے اخلاص کے ساتھ ادا کیے ہیں اس کی وجہ سے تم پر دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی۔ چنانچہ جب حضرت نزلہ انصاری اذان سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اللہ تم پر رحم فرمائے، آخر تم کون ہو؟ فرشتہ ہو، جن ہو یا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ہو جس کی آواز ہم نے سنی ہے؟ تم اپنی زیارت کراؤ۔
اس لیے کہ یہ وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ پہاڑ پھٹ گیا اور اس میں سے ایک شخص نمودار ہوا، معلوم ہوتا تھا کہ وہ قوم کا سردار ہے۔ اس کے سر کے بال اور داڑھی بالکل سفید تھی، اس کے جسم پر اون کی گدڑی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا، اسے جواب دیا گیا اور پوچھا گیا کہ آخر تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں رزین بن برسملہ ہوں، مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ اس پہاڑ پر ٹھہرا رہوں۔ انہوں نے اپنے نازل ہونے تک میرے لیے طویل عمر کی دعا فرمائی تھی، اس لیے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ درست کام کریں اور اللہ کے قریب ہونے کی تیاری کریں، اس لیے کہ قیامت قریب ہے، اور ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ جب مدرجہ ذیل خصلتیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جائیں گی تو سمجھ لو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہے۔ نمبر 1، جب مرد مرد سے بے نیاز ہو جائے گا اور عورت عورت سے بے نیاز ہو جائے گی، اور یہ لوگ اپنے کاموں کے علاوہ دوسرے کے کاموں میں لگ جائیں گے۔ نمبر 2، اسی طرح دوسرے مالکوں کو پکڑ لیں گے، معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ نہ بڑا چھوٹے پر شفقت کرے گا اور نہ چھوٹا اپنے بڑے کی عزت کرے گا۔ نمبر 3، لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے، اس لیے برائیوں سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ نمبر 4، علماء علم دین کو دنیاوی اغراض کے لیے حاصل کریں گے، بارشیں گرم ترین ہوں گی۔ نمبر 5، اولاد غضبناک ہوگی۔ نمبر 6، لوگ مسجد کے مینار بلند ترین کریں گے اور قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیں گے، یعنی تلاوت وغیرہ نہیں کریں گے۔ نمبر 7، مساجد کو خوب مزین کریں گے اور تعمیرات کو خوب مضبوط بنائیں گے۔ نمبر 8، خواہشات کی پیروی کریں گے۔ نمبر 9، دین کو دنیا کے بدلے میں فروخت کریں گے اور صلہ رحمی چھوڑ دیں گے۔ نمبر 10، احکام خداوندی کی خلاف ورزی کریں گے، سود کھائیں گے۔ نمبر 11، مالدار کو عزت اور فقیر کو ذلت ملے گی۔ نمبر 12، آدمی جب اپنے گھر سے نکل کر جائے گا تو اسے بلند و بالا مرتبے والا سلام کرے گا، تب وہ جواب دے گا۔ نمبر 13، نااہل اچھے عہدوں پر فائز ہو جائیں گے۔ قرب قیامت کے متعلق یہ خبریں دے کر وہ آدمی غائب ہو گیا۔ حضرت نزلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام واقعہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب تحریر فرمایا۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اطلاع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ آپ نزلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو مہاجرین و انصار ان کے ساتھ ہیں انہیں لے کر اسی پہاڑ پر جائیں، اگر اس شخص سے پھر ملاقات ہو تو اسے میرا سلام کہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت 4000 مہاجرین و انصار بمائے اہل و عیال تھے۔ جب یہ تمام لوگ پہاڑ پر پہنچے اور 40 دن تک قیام فرمایا اور اذان دیتے رہے لیکن کوئی جواب نہیں ملا، یہ کیفیت لکھ کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ارسال کر دی گئی۔ معلوم ہوتا ہے وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت پر عمل کے بعد فوت ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے تاریخ کی بنیاد ڈالی۔ یہ کام 16 ہجری میں ہوا۔ اسی سال بیت المقدس فتح ہوا۔ اسی سال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے علاقوں کو فتح کیا، یہاں تک کہ وہ مصر اور کوفہ تک پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے دفاتر اور شہروں کی تجویز رکھی اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اقدام کیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح و کامرانی عطا فرمائی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں دمشق، روم، قادسیہ، حمص، حلوان، اریا، حسران، بسان، یرموک، اہواز، کیساریہ، مصر، نہادند، راسی اور اس کے مضافات، اصبہان، بلاد و فارس، استخر اور اس کے مضافات وغیرہ فتح ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درے حجاج بن یوسف کی تلوار سے زیادہ ہیبت ناک تھے۔ روم و فارس کے بادشاہ ہر وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لرزاں و پریشان رہتے تھے۔ اس کے باوجود آپ اسی طرح زندگی گزارتے تھے جیسے کہ آپ کا لباس وضع قطع اور بود و باش تواضع و انکساری خلیفہ بننے سے پہلے تھی۔ آپ کی رہائش میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر و حضر میں تنہا چلتے تھے، کسی نگہبان یا محافظ کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آپ کے طرز رہائش میں خلافت کے منصب کی وجہ سے کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور نہ کسی مسلمان سے کبھی سخت کلامی کی، نہ کسی کو حق بات کہنے سے روکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف سے کوئی غریب و کمزور آدمی مایوس نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی شریف آدمی آپ کی سختی سے لالچ کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے متعلق کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ بیت المال کے متعلق اپنے آپ کو عام مسلمانوں کی طرح سمجھا اور اپنے فرائض کو مہاجرین کی طرح سمجھ کر انجام دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگو، میں تمہارے مال کو یتیموں کے مال کی مانند سمجھتا ہوں، جیسے کہ مجھے یتیم کا سرپرست بنا دیا گیا ہو۔ اگر میں مالدار ہوا تو پاک مال سے ہوا، اور اگر میں نے اپنی کوئی ضرورت پوری کی تو حلال مال سے کی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سنا تو زار و قطار رونے لگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق پر رحم فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بس قرآن کی تلاوت کرتے اور اس پر عمل کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے حدود قائم کرتے، بلکہ قائم کرنے میں کسی ملامت کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ مجاہد کہتے ہیں میں نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حد قائم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 23 ہجری میں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لولو فیروز نامی شخص نے حملہ کر کے شہید کیا تھا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام سے چکی بنانے کا کام لیا کرتے تھے اور اس کے عوض روزانہ 4 درہم دیتے تھے۔ ایک دن ابو لولو کی ملاقات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی تو اس نے یہ شکایت کی کہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے مجھ پر زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حکم دیں کہ وہ میرے کام میں تخفیف کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لولو سے کہا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آقا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ چنانچہ ابو لولو غصہ ہو گیا اور اس نے یہ کہا کہ کتنی عجیب بات ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے علاوہ تمام لوگوں سے عدل و انصاف کیا ہے۔ چنانچہ وہ اسی دن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی خفیہ تدبیر کرنے لگا۔ چنانچہ ابو لولو نے ایک 2 دھاری دار خنجر بنایا اور امیر المومنین کو قتل کرنے کے لیے ان کی گات میں لگ گیا۔ ایک دن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے تشریف لائے۔ عمر بن معمون کہتے ہیں میں بھی نماز پڑھ رہا تھا، میرے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائل تھے۔ اتنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی۔ بس تھوڑی دیر بعد میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ
کسی کتے نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے بعد وہ قاتل چھری لے کر بھاگ گیا۔ وہ 2 دھاری دار خنجر جس کسی کے دائیں یا بائیں سے گزرتا تو وہ لوگوں کو زخمی کر دیتا۔ یہ خنجر تقریباً 13 آدمیوں کے لگا، جس میں سے 7 آدمی شہید ہو گئے۔ بعض نے تعداد 9 بتائی ہے۔ ابو لولو قاتل کو جب کسی مسلمان نے دیکھا تو اس کے اوپر چادر ڈال دی جس میں وہ الجھ گیا۔ جب قاتل ابو لولو نے محسوس کیا کہ اب میں پکڑ لیا جاؤں گا تو اس نے اپنے آپ کو خنجر مار لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کرے، میں نے تو اسے اچھے کاموں کا مشورہ دیا تھا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے۔ ابو لولو مجوسی غلام تھا، بعض لوگوں کے مطابق وہ نصرانی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ 14 ذی الحج کو رونما ہوا۔ زخمی ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 دن اور 1 رات تک زندہ رہے، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال کی ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دفن کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ بچے اپنی ماں سے کہتے ہائے امی اب تو قیامت آ گئی، تو ان کی ماں جواب دیتی نہیں میرے بیٹے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال 6 ماہ 5 رات ہوئی، اور بعض علماء نے 13 دن کہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے کہ مجھے موت مدینے میں آئے، اور ساتھ یہ بھی کہتے کہ موت شہادت کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندے کی دعا کو قبول فرما لیا۔ ابو لولو کو آپ نے کہا کہ محنت کا محافظہ تو صحیح ہے۔ اس پر ابو لولو یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ ایسی چکی تیار کروں گا جس کو لوگ تا قیامت یاد رکھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہین تھے، فرمایا کہ یہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے کر چلا گیا۔